أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون سلهم أيهم بذلك زعيم أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم فاجتباه ربه فجعله من الصالحين وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين صدق الله العلي العظيم افنجعل المسلمین کالمجرمین کیا ان للمتقین عند ربهم جنات النعیم البتہ ڈرنے والوں کو ان کے رب کے پاس باغ ہیں نعمت کے افنجعل المسلمین کالمجرمین کیا ہم کر دیں گے حکم برداروں کو برابر گنہگاروں کے ما لکم کیف تحکمون کیا ہو گیا تم کو کیسے ٹھہراتے ہو بات ام لکم کتاب فیہ تدرسون کیا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے جس میں پڑھ لیتے ہو ان لکم فیہ لما تخیرون اس میں ملتا ہے تم جو تم پسند کرو ام لکم ایمان علینا بالغۃ الی یوم القیامہ ان لکم لما تحکمون کیا تم نے ہم سے قسمیں لے لی ہیں ٹھیک پہنچنے والی قیامت کے دن تک ان لکم لما تحکمون کہ تم کو ملے گا جو کچھ تم ٹھہراؤ گے سلہم ایہم بذالک زعیم پوچھ ان سے کون سا ان میں اس کا ذمہ لیتا ہے ام لہم شرکاء فلیأتوا بشرکائہم ان کانوا صادقین کیا ان کے واسطے کوئی شریک ہیں پھر تو چاہیے لے آئیں اپنے اپنے شریکوں کو اگر وہ سچے ہیں یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون جس دن کہ کھولی جائے پنڈلی اور وہ بلائے جائیں سجدہ کرنے کو پھر نہ کر سکیں خاشعۃ ابصارہم ترہقہم ذلہ جھکی پڑتی ہوں گی ان کی آنکھیں چڑھی آتی ہوگی ان پر ذلت وقد كانوا يدعون الى السجود وهم سالمون اور پہلے ان کو بلاتے رہے سجدہ کرنے کو اور وہ تھے اچھے خاصے فذرنی ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون اب چھوڑ دے مجھ کو اور ان کو جو کہ جھٹلائیں اس بات کو اب ہم سیڑھی سیڑھی اتاریں گے ان کو جہاں سے ان کو پتہ بھی نہیں وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ اور ان کو ڈھیل دیے جاتا ہوں بے شک میرا داؤ پکا ہے ام تسألهم أَجْرًا فَهُمْ مِن مَغْرَمٍ مُثْقَلُونَ کیا تو مانگتا ہے ان سے کچھ حق سو ان پر تاوان کا بوجھ پڑ رہا ہے ام عندهم الغیب فَهُمْ يَكْتُبُونَ کیا ان کے پاس خبر ہے غیب کی سو وہ لکھ لاتے ہیں فاصبر لحکم ربک ولا تکن کصاحب الحوت اب تو استقلال سے راہ دیکھتا رہ اپنے رب کے حکم کی اور مت ہو جیسا وہ مچھلی والا اذ نادا وہو مکظوم جب پکارا اس نے اب غصے میں بھرا تھا لولا ان تدارکہ نعمت من ربہ لنبذ بالعراء وہو مذموم اگر نہ سنبھالتا اس کو احسان تیرے رب کا تو پھینکا گیا ہی تھا چٹکل میدان میں الزام کھا کر فاجتباہ ربہ فجعلہ من الصالحین پھر نوازا اس کو اس کے رب نے پھر کر دیا اس کو نیکوں میں وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ اور منکر تو لگ ہی رہے ہیں کہ پھسلا دیں تجھ کو اپنی نگاہوں سے جب سنتے ہیں قرآن اور کہتے ہیں وہ تو باولا ہے
وما هو الا ذکر للعالمین، اور یہ قرآن تو یہی نصیحت ہے سارے جہان والوں کو۔ یہ سورہ 29ویں پارے کی دوسری صورت ہے۔ اب سلسلے وار جو آگے صورتیں آ رہی ہیں ان میں کہیں تفصیل سے کہیں اجمالی طور پر قیامت کے احوال کا ذکر ہے۔ یہ سلسلہ 30ویں پارے تک چلا گیا ہے۔ سورت کے شروع میں جو مشرکین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون کہا کرتے تھے اس کا رد کیا گیا تھا کہ آپ مجنون نہیں ہیں، کیونکہ آپ اخلاق کی چوٹیوں کے اوپر فائز ہیں، اور جو آدمی ان صفات کا حامل ہوتا ہے وہ کبھی مجنون نہیں ہو سکتا۔ اسی طریقے سے آپ کے لیے ایسا اجر جو کبھی ختم نہیں ہوگا، تو مجنون آدمی کو اس کے کسی عمل کے اوپر اجر نہیں دیا جاتا۔ پھر اس کے بعد مشرکین کو دھمکی دی گئی اور ایک مثال سے کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی کے پکڑ کرنے پر آتے ہیں تو دنیا میں ہی پکڑ کرتے ہیں تاکہ دوسروں کو عبرت ہو۔ باغ والوں نے قصہ سنایا۔ اب یہاں سے جو پرہیزگار لوگ ہیں، جو ایمان لانے والے اور قیامت کے عقیدے کے قائل ہیں اور اسی وجہ سے شریعت کے احکامات کے اوپر جو کرنے کے کام ہیں اس پر پوری مضبوطی کے ساتھ عمل کرتے ہیں اور قائم ہیں، اور جو بچنے کی چیزیں اس سے پوری طریقے سے بچتے ہیں۔ فرمایا ان للمتقین عند ربہم جنات النعیم، جو پرہیزگار لوگ ہیں ان کے لیے ان کے رب کے یہاں آشائش کے باغات ہیں، جنت اور اس کی وہ تمام نعمتیں۔ افنجعل المسلمین کالمجرمین، اب یہاں سے قیامت کے مصلحت کو بیان کیا جا رہا ہے کہ دنیا میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ ظالم کبھی ظلم میں بڑھتا چلا جاتا ہے، مظلوم سے مظلوم تر ہوتا چلا جاتا ہے، لیکن بظاہر دنیا میں کوئی اس کے ساتھ انصاف کا معاملہ نہیں ہوتا، تو یہ تو اچھی بات نہیں ہے۔ اس کا مطلب کہ پھر نیک عمل کرنے کا کوئی فائدہ نہیں اور گناہ کرنے سے کوئی نقصان نہیں ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ اللہ نے قیامت کا دن اسی واسطے مقرر کیا ہے کہ اس دن سب کا فیصلہ ہو جائے گا، حق والوں کو ان کا حق دلا دیا جائے گا اور ہر ایک کے ساتھ انصاف کا معاملہ ہوگا۔ چنانچہ جو مکہ والوں کو ایک باغ والوں کا قصہ سنا کر کے ان کو بتایا گیا کہ کذالک العذاب، اسی طرح آتا ہے عذاب۔ جو آخرت کا عذاب ہے وہ تو ہے ہی، دنیا میں جب اللہ پکڑ کرنے پر آتے ہیں تو آدمی کی عقل کام نہیں کرتی ہے۔ اہل مکہ کے عذاب قحط کا اجمالی اور باغ والوں کے کھیت جل جانے کا تفصیلی ذکر فرمانے کے بعد عام ضابطہ ارشاد فرمایا کہ جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو اسی طرح آیا کرتا ہے، اور دنیا میں عذاب آ جانے سے بھی ان کے آخرت کے عذاب کا کفارہ نہیں ہوتا، بلکہ آخرت کا عذاب اس کے علاوہ اور اس سے زیادہ سخت ہوتا ہے۔ اگلی آیات میں اول نیک متقی بندوں کی جزا کا ذکر ہے، اور اس کے بعد مشرکین مکہ کے ایک اور باطل دعویٰ کا رد ہے۔ وہ یہ کہ کفار مکہ کہا کرتے تھے کہ اول تو قیامت آنے والی نہیں ہے، اور دوبارہ زندہ ہو کر حساب کتاب کا قصہ سب افسانہ ہے، ان ھذا الا اساطیر الاولین کہا کرتے تھے۔ اور اگر بالفرض ایسا ہو بھی گیا تو ہمیں وہاں بھی ایسی نعمتیں اور مال و دولت ملے گا۔ مسلمانوں کے مقابلے میں بہرحال خوشحالی ان کو زیادہ ملی ہوئی تھی، اور ہر زمانے میں یہی ہوتا ہے کہ مسلمانوں کے مقابلے میں غیر قوموں کو خوشحالی زیادہ ملتی ہے، لیکن اللہ کی طرف سے امتحان ہوتا ہے، ان کے عند اللہ مقبولیت کی دلیل نہیں ہوتی ہے۔ تو کفار مکہ یہی کہتے تھے اور یہی سمجھتے تھے کہ اگر ہم نے اس دین کو قبول نہیں کیا، دین اسلام کو، اور ہم خوشحالی کے اندر، مال کے اندر، اولاد کے اندر ان سے زیادہ ہیں، اس کا مطلب کہ اللہ کے نزدیک ہم مقرب ہیں، محبوب ہیں۔ اور چلو فرض کر لیا اگر قیامت آ ہی بھی گئی، وَلَئِن رُجِعْتُ إِلَىٰ رَبِّي إِنَّ لِي عِندَهُ لَلْحُسْنَىٰ، تو ہمیں وہاں بھی نعمتیں ملیں گی، آشائش ملیں گی۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈانٹ پلائی ہے۔ فرمایا کہ اس کا جواب کئی آیتوں میں دیا گیا کہ کیا اللہ تعالیٰ نیک بندوں اور مجرمین کو برابر کر دیں گے؟ دنیا میں جو غریبوں پر، مظلوموں پر ظلم ہو رہا ہے اس کا بدلہ نہیں دیا جائے گا، انصاف نہیں دلایا جائے گا؟ ایسا نہیں ہو سکتا، اسی کے لیے قیامت کا دن مقرر کیا گیا ہے۔ یہ ایک ایسا عجیب و غریب فیصلہ ہے جس پر نہ کوئی سند، نہ دلیل، نہ کسی آسمانی کتاب سے اس کا ثبوت، نہ اللہ کی طرف سے کوئی وعدہ وعید کہ وہاں بھی تمہیں نعمت دے گا۔ یہ اپنے طور پر ایک چیز فرض کر رہے ہیں۔ اب یہاں سے قیامت کی عقلی دلیل کو بیان کیا جا رہا ہے۔ ان آیات مذکورہ سے ثابت ہوا کہ قیامت آنا
اور حساب کتاب ہونا اور نیک و بد کی جزا و سزا، یہ سب عقلاً ضروری ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا تو دنیا میں ہر شخص مشاہدہ کرتا ہے۔ اب کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ دنیا میں جو عموماً فساق، فجار، بدکار، ظالم، چور اور ڈاکو ہیں، نفع میں رہتے ہیں اور مزے اڑاتے ہیں۔ ایک چور اور ڈاکو ایک رات میں بعض اوقات اتنا کما لیتا ہے کہ شریف نیک آدمی عمر بھر بھی نہ کما سکے۔ پھر وہ نہ خوف خدا اور آخرت کو جانتا ہے، نہ کسی شرم و حیا کا پابند ہے، اپنے نفس کی خواہشات کو جس طرح چاہے پورا کرتا ہے۔ اور نیک شریف آدمی اول تو خدا سے ڈرتا ہے، وہ بھی نہ ہو تو برادری کی شرم و حیا سے مغلوب ہوتا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ دنیا کے کارخانے میں تو بدکار، بدمعاش کامیاب اور نیک شریف آدمی ناکام نظر آتا ہے۔ اب اگر آگے بھی کوئی ایسا وقت نہ آئے جس میں حق اور ناحق کا صحیح انصاف ہو، نیک کو اچھا بدلہ ملے، بد کو سزا ملے، تو پھر اول تو کسی برائی کو برائی اور گناہ کو گناہ کہنا لغو اور بے معنی ہو جاتا ہے کہ وہ ایک انسان کو بلا وجہ اس کی خواہشات سے روکنا ہے۔ دوسرے، پھر عدل و انصاف کے کوئی معنی باقی نہیں رہتے۔ جو لوگ خدا کے وجود کے قائل ہیں وہ اس کا کیا جواب دیں گے کہ خدا تعالیٰ کا انصاف کہاں گیا؟ رہا یہ شبہ کہ دنیا میں بسا اوقات مجرم پکڑا جاتا ہے، اس کی رسوائی ہوتی ہے، سزا پاتا ہے۔ یعنی دنیا میں ایسا بھی تو ہوتا ہے کہ جو آدمی جرم کرتا ہے اس کو پکڑا جاتا ہے، اس کو سزا بھی دی جاتی ہے۔ شریف آدمی کا امتیاز اس سے یہی واضح ہو جاتا ہے، اور عدل و انصاف حکومتوں کے قوانین سے قائم ہو جاتا ہے۔ یہ اس لیے غلط ہے کہ اول تو ہر جگہ اور ہر حال میں حکومت کی نگرانی ہو ہی نہیں سکتی۔ اللہ تعالیٰ بندوں کے سارے احوال سے واقف ہے، لیکن کوئی حکومت کتنی ہی بھی چست ہو، کتنی ہی بھی عدل و انصاف سے کام لیتی ہو، لیکن ہر جگہ ہر ایک کی نگرانی نہیں کر سکتی۔ جہاں ہو جائے وہاں عدالتی ثبوت، ہر جگہ بہم پہنچنا آسان نہیں جس کے ذریعے مجرم سزا پا سکے، اور جہاں ثبوت بھی بہم پہنچ جائے تو روز روز اور رشوت و سفارش اور دباؤ کے کتنے چور دروازے ہیں جن سے مجرم نکل بھاگتا ہے۔ اور اس زمانے کی حکومتی اور عدالتی جرم و سزا کا جائزہ لیا جائے تو اس وقت تو سزا صرف وہ بے وقوف، بے عقل یا بے سہارا آدمی پاتا ہے جو ہوشیاری سے کوئی چور دروازہ نہ نکال سکے، اور جس کے پاس نہ رشوت کے لیے پیسے ہوں، نہ کوئی بڑا آدمی اس کا مددگار ہو، یا پھر وہ اپنی بے وقوفی سے ان چیزوں کو استعمال نہ کر سکے۔ باقی سب مجرم آزاد پھرتے ہیں۔ یعنی دنیا میں کم حق و انصاف ہو نہیں سکتا۔ اس لیے اللہ نے قیامت کے دن مقرر کیا ہوا ہے، وہاں دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ قرآن کریم کے اس لفظ نے افنجعل المسلمین کالمجرمین اس حقیقت کو واضح کر دیا کہ عقلاً یہ ہونا ضروری ہے کہ کوئی ایسا وقت آئے جہاں سب کا حساب ہو، اور جہاں مجرموں کے لیے کوئی چور دروازہ نہ ہو، جہاں انصاف ہی انصاف ہو اور نیک و بد کا کھل کر امتیاز واضح ہو۔ اور اگر یہ نہیں ہے تو دنیا میں کوئی برا کام برا نہیں، اور کوئی جرم جرم نہیں، اور پھر خدائی عدل و انصاف کے کوئی معنی نہیں رہتے۔ اس لیے قیامت کا آنا بھی ضروری ہے۔ اگر قیامت نہیں آئے گی تو یہی ہوا کہ مجرم اور فرمانبردار سب برابر ہو گئے۔ تو قرآن کہتا ہے کیا ہم فرمانبرداروں کو نافرمانوں کے برابر کر دیں گے؟ ما لکم کیف تحکمون، تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم کیسے فیصلے کرتے ہو؟ ام لکم کتاب فیہ تدرسون، کیا تمہارے پاس کوئی آسمانی کتاب ہے جس میں پڑھ کر تمہیں معلوم ہو گیا کہ ہم فرمانبرداروں کو نافرمانوں کے برابر کر دیں گے؟ ان لکم فیہ لما تخیرون، کہ اس میں تمہارے لیے یہ تحریر لکھی ہوئی ہے جس کو تم پسند کرتے ہو۔ ام لکم ایمان علینا بالغۃ الی یوم القیامہ، یا تمہارے حق میں ہمارے اوپر کوئی قسمیں پڑی ہوئی ہیں جو قیامت تک اسی طریقے سے نافذ رہیں گی۔ یہ بات کہ جو تم فیصلہ کرتے ہو وہ تم کو ملے گا۔ سلہم ایہم بذالک زعیم، یعنی تم یہ کہہ رہے ہو کہ اگر دنیا میں اللہ نے ہم کو آشائش کے اندر رکھا ہے، مال کی اولاد کی کثرت ہے، تو پھر اگر خدا بفرض محال قیامت قائم ہو بھی گئی تو ہم کو وہاں پر بھی نعمتیں ملیں گی، وہاں بھی آشائشیں ملیں گی۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ کوئی آسمانی کتاب سے تمہیں معلوم ہو گیا، یا کوئی قسمیں ہمارے اوپر چڑھی ہوئی تمہارے حق میں جو قیامت کو پوری ہو کر رہیں گی؟ آپ ان سے پوچھئے ایہم بذالک زعیم، اس بات کا ذمہ کون لیتا ہے، کون گارنٹی لیتا ہے کہ تم کو وہاں پر بھی نعمتیں ملیں گی؟ ام لہم شرکاء، کیا ان کے جو شرکاء جھوٹے ان کے معبود ہیں وہ ذمہ داری لیتے ہیں؟ فلیاتوا بشرکائہم ان کانوا صادقین، تو اگر واقعی وہ سچے ہیں
تو اپنے وہ شرکاء کو لے کر کے آئیں۔ یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون، وہاں پر کیا ہوگا؟ وہاں پر یہ ہوگا، قیامت کے میدان میں مختلف مراحل پیش آئیں گے، کبھی کچھ ہوگا کبھی کچھ ہوگا۔ بعض اوقات اس کی ہولناکی اتنی شدید ہوگی کہ ہر شخص تھر تھر کانپ رہا ہوگا۔ کیا مجرمین اور کیا مطیع و فرما بردار۔ ایک موقع پر یہ ہوگا، ساق کی تجلی ہوگی۔ عربی کے اندر ساق کے معنی آتے ہیں پنڈلی کے، تو اس کا معنی اور مطلب کیا ہے؟ وہ چیز جو انسانی جسم سے متعلق ہے، ہاتھ ہے، چہرہ ہے، اس طریقے پر جب اللہ کی طرف اس کی نسبت کی جاتی ہے تو وہاں جو علماء حقانی ہیں وہ یہ کہتے ہیں، اس کا ایک مطلب تو یہ ہے، جس طرح اللہ نے قرآن کے اندر بیان کیا ہے اللہ کا ہاتھ، اللہ کا چہرہ، تو ہمارا اس کے اوپر ایمان ہے اجمالی، لیکن اس کو ہم اپنے ہاتھ پر قیاس نہ کریں، اپنے چہرے پر قیاس نہ کریں۔ لیکن بعض علماء نے یہ فرمایا ہے کہ ہاتھ کا مطلب اللہ کی خصوصی مدد، جس کو کہتے ہیں کہ اس میں فلاں ملک کا ہاتھ ہے، اس میں امریکہ کا ہاتھ ہے، اس میں فلاں ملک کا ہاتھ ہے، ان کا سپورٹ، سیاسی سپورٹ، ان کا مالی سپورٹ۔ تو مطلب ہوتا ہے ید اللہ علی الجماع، جماعت کے اوپر اللہ کا ہاتھ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی خصوصی مدد جماعت کے ساتھ ہوتی ہے فرد کے مقابلے میں۔ اسی طرح ابتغاء وجہ اللہ، اللہ کے چہرے کو تلاش کرنے کے لیے، وہاں وجہ سے مراد ہے اللہ کی رضا و خوشنودی، کیونکہ انسان کی خوشی اور انسان کی ناخوشی، اس کا غصہ اس کے چہرے سے عیاں ہوتا ہے۔ جب آدمی خوش ہوتا ہے تو چہرہ اس کی عکاسی کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب خوش ہوتے تھے تو آپ کا چہرہ انوار سے پر ہوا کرتا تھا، لیکن کبھی آپ ناراض ہوتے تھے تو چہرہ سرخ ہو جاتا تھا غصے کی وجہ سے۔ تو آدمی کے جو اندرون ہوتا ہے اس سے خوشی کا بھی اظہار چہرے سے ہوتا ہے، اور اس کے ناراضی کا اظہار بھی چہرے سے ہوتا ہے۔ یہاں اللہ کا جو وجہ بولا گیا ہے، اللہ کا چہرہ، اس سے مراد اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی۔ اسی طریقے پر یہاں ساق پنڈلی کے معنی میں ہے، قیامت کے دن ایک موقع پر ساق کی تجلی ہوگی۔ یا تو ہم اس کو اسی معنی پر لیں کہ اللہ کی پنڈلی کیسی ہے، اپنے پنڈلی پر قیاس نہ کرے اس کو، لیکن بعض علماء نے اس کا مطلب بیان کیا ہے کہ اللہ ایک خاص صفت ہے، اور یہ مراد ہے قیامت کی ہولناکی و شدت۔ ایک موقع ایسا آئے گا، اس موقع پر یوم یکشف عن ساق، جس دن ساق کی تجلی ہوگی اور لوگوں کو بلایا جائے گا سجدہ کرنے کے لیے، فلا یستطیعون، لیکن سجدہ کر نہیں سکیں گے۔ تو اس وقت میدان محشر میں ہر طرح کے لوگ ہوں گے، لیکن جو مسلمان ہوں گے، جو دنیا کے اندر نماز وغیرہ کا اہتمام کرتے رہے ہوں گے، جب اس ساق کی تجلی ہوگی تو وہ غیر اختیاری طریقے پر سجدے میں چلے جائیں گے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان سے کہا جائے گا، بلایا جائے گا سجدہ کرنے کے لیے۔ یہاں بلانا اس معنی کرنے جیسے دنیا میں بلایا جاتا ہے، کیونکہ تکلیف دنیا کے اندر ہوتی ہے، کسی بندے کو مکلف بنایا جاتا ہے کہ اس کام کرنے کا نہ کرنے کا دنیا کے اندر، وہ عالم آخرت ہے۔ یہ ساق کی تجلی کا اثر ہوگا کہ غیر اختیاری طریقے پر جتنے مومن ہوں گے وہ سب سجدے میں چلے جائیں گے، اور جو غیر ایمان والے ہوں گے وہ تو سجدے میں جا ہی نہیں سکیں گے، اور جو ایمان والے منافقین ہوں گے یا جن کا سجدہ اور نماز ریاکاری کے طور پر ہوا کرتی تھی، اخلاص سے نہیں ہوتی تھی، وہ اگر سجدہ کرنا بھی چاہیں گے تو ان کی پیٹھ سخت ہو جائے گی، سجدے میں نہیں جا پائیں گے۔ تو صرف ایمان والے سجدے میں جائیں گے، گویا ان کے کامیاب ہونے کی دلیل ہے اور ان کے نجات پانے کی دلیل ہوگی۔ تو جس دن کی ساق کی تجلی ہوگی اور ان کو سجدہ کرنے کے لیے بلایا جائے گا، فلا یستطیعون، یہ سجدہ نہیں کر سکیں گے۔ خاشعۃ ابصارہم ترہقہم ذلہ، ایسے میں اس سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے وہ جو اس سے محروم ہو گئے تو اس کی ذلت ان کے اوپر اس کی چھائی ہوئی ہوگی کہ نگاہ ان کی جھکی ہوئی ہوگی، مارے شرمندگی کے ان کی نگاہ جھکی ہوئی ہوگی اور ذلت ان کے اوپر چھائی ہوئی ہوگی۔ وقد كانوا يدعون الى السجود وهم سالمون، حالانکہ اس سے پہلے یعنی دنیا میں ان کو سجدہ کے لیے بلایا جاتا تھا اور وہ اچھے خاصے صحیح و سالم تھے، وہاں ان کی پیٹھ سخت نہیں ہوئی تھی۔ مشرکین سے سب سے اول مطالبہ ایمان کا ہوتا ہے، تو یہاں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے
کہ ایمان لا کر وہ سجدہ کرتے، نماز پڑھ لے، اللہ کی اطاعت کرتے، یہاں نہیں کیا، اس لیے اس کے نتیجے وہاں پر ان کو ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑا۔ فَذَرْنِي وَمَنْ يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ، لہذا آپ جانے دیجئے مجھ کو بھی اور ان لوگوں کو جو اس قرآن کو جھٹلاتے ہیں، تکذیب کرتے ہیں، ہم ان کو ڈھیل دے رہے ہیں اس طور پر کہ ان کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ وہ بار بار اس کا مطالبہ کرتے تھے کہ متی ھذا الوعد ان کنتم صادقین، یہ قیامت کا وعدہ، قیامت آئے گی، قیامت آئے گی، ارے کب آگے لاؤ نا قیامت۔ اور کہتے تھے کہ یہ تو صرف ایک افسانہ ہے، قصہ کہانی ہے، ہم کو سنایا جا رہا ہے اور اگلے سے منقول چلا آ رہا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بھی طبعی طور پر یہ بات آتی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ اگر ان کے اوپر عذاب بھیج دے تو اس سے یہ ہوگا کہ ایک تو یہ دوسرے کے واسطے نشانی عبرت بن جائیں گے، اب دوسرے جب ان کو دیکھیں گے تو وہ ایمان کی طرف جو درجو آ جائیں گے۔ تو ممکن ہے آپ کے دل میں خیال آیا ہو تو اللہ کی طرف سے آپ کو تسلی دی جا رہی ہے کہ اے نبی آپ اس کے بارے میں جلدی نہ کریں، ہماری حکمت کو ہم ہی جانتے ہیں، ہم ہی جانتے ہیں، اور یہ استدراج اور ڈھیل ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو نافرمانی کے باوجود دنیا کی نعمتوں سے نوازتے ہیں تو استدراج اور ڈھیل ہوا کرتی ہے۔ جیسے مچھلی جب شکار کرنے والا چارہ ڈالتا ہے پانی کے اندر اور مچھلی اسے پکڑتی ہے تو فوراً نہیں کھینچتا، اس کو اور ڈھیل دیتا ہے، اور ڈھیل دیتا ہے، تو شروع میں اس کو کھٹکا لگا رہتا ہے کہیں کوئی چال نہ ہو، لیکن جب وہ کھاتی ہے کوئی بات نہیں ہوتی، مطمئن ہو کر اطمینان سے کھاتی ہے، اور جب شکاری سمجھتا ہے کہ ہاں اب اچھی طرح کانٹا اندر چلا گیا ہے فوراً جھٹکے سے کھینچ لیتا ہے، وہ استدراج اور ڈھیل ہے۔ یہ ایک اعتبار سے زحمت بھی ہے کہ اتمام حجت ہو جاتی ہے نافرمانوں کے خلاف، اور ایک اعتبار سے اللہ کی رحمت بھی ہے، ان کو مزید مہلت ملتی ہے کہ اب سنبھل جاؤ، اب سنبھل جاؤ، اب سنبھل جاؤ۔ چنانچہ آپ دیکھیے مکہ کے جو مشرکین تھے انہوں نے مسلمانوں کی دشمنی میں اپنی پوری صلاحیت، پوری طاقت صرف کر دی، لیکن بجائے مسلمانوں کی تعداد گھٹنے کے بڑھتی ہی رہی، روز بروز بڑھتی رہی، تاکہ مکہ فتح ہو گیا۔ جب مکہ فتح ہو گیا تو بڑے بڑے صنادید قریش اسلام میں داخل ہو گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تھے مکہ میں فتح کرنے کے لیے تو 10,000 کی تعداد میں تھے، لیکن فتح مکہ کے فوراً بعد غزوہ بنو حوازن جب پیش آیا اس میں مسلمان 12,000 کی تعداد میں تھے۔ یہ 2,000 کون ہیں؟ وہی جو مکہ کے مسلمان ہوئے تھے، صنادید قریش۔ اللہ نے ان کو ہدایت سے نوازا۔ تو آپ ان کے بارے میں زیادہ آپ پریشان نہ ہوں، آپ ان کو جانے دیجئے، انکار کرنے دیجئے، ہمارے اوپر چھوڑ دیجئے، ہم جانتے ہیں ان کے معاملے میں کیا ہمیں کرنا ہے۔ تو فرمایا فَذَرْنِي وَمَنْ يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ۔ اس کے ضمن مفتی صاحب فرماتے ہیں یعنی آپ اس قیامت کی بات جھٹلانے والوں کو اور مجھے چھوڑ دیں، پھر دیکھیں کہ ہم کیا کرتے ہیں۔ یہاں چھوڑ دینا ایک محاورہ کے طور پر فرمایا گیا ہے، مراد اس سے اللہ پر بھروسہ اور توکل کرنا ہے، اور حاصل اس کلام کا یہ ہے کہ کفار کی طرف سے یہ مطالبہ بھی بار بار پیش ہوا کرتا تھا کہ اگر ہم واقعی اللہ کے نزدیک مجرم ہیں اور اللہ تعالیٰ ہمیں عذاب دینے پر قادر ہے تو پھر ہمیں عذاب ابھی کیوں نہیں دے ڈالتا۔ ان کے ایسے دل آزار مطالبوں کی وجہ سے کبھی کبھی خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک میں بھی یہ خیال پیدا ہوتا ہوگا، اور ممکن ہے کسی وقت دعا بھی کی ہو کہ ان لوگوں پر اسی وقت عذاب آ جائے تو باقی ماندہ لوگوں کی اصلاح کی توقع ہے۔ اس پر یہ فرمایا گیا کہ اپنی حکمت کو ہم ہی خوب جانتے ہیں، ایک حد تک ان کو مہلت دیتے ہیں، فوراً عذاب نہیں بھیجتے، اس میں ان کی آزمائش بھی ہوتی ہے اور ایمان لانے کی مہلت بھی۔ آخر میں حضرت یونس علیہ السلام کے واقعہ کا ذکر فرما کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نصیحت فرمائی گئی کہ جس طرح یونس علیہ السلام نے لوگوں کے مطالبے سے تنگ آ کر عذاب کی دعا کر دی اور عذاب کے آثار سامنے بھی آ گئے، اور یونس علیہ السلام اس جائے عذاب سے دوسری جگہ منتقل بھی ہو گئے، مگر پھر پوری قوم نے الہا و زاری اور اخلاص کے ساتھ توبہ کر لی، اللہ تعالیٰ نے ان کو معافی دے دی اور عذاب ہٹا لیا۔ تو اب یونس علیہ السلام نے یہ شرمندگی محسوس کی کہ میں ان لوگوں میں جھوٹا قرار پاؤں گا، اس بدنامی کے خوف سے اللہ تعالیٰ کے اذن صریح کے بغیر
اپنی اجتہاد سے یہ راہ اختیار کر لی کہ اب ان لوگوں میں واپس نہ جائیں۔ اس پر حق تعالیٰ نے ان کی تنبیہ کے لیے دریا کے سفر پھر مچھلی کے نگل جانے کا معاملہ فرمایا، اور پھر یونس علیہ السلام کے متنبہ ہو کر استغفار و معافی کی طرف متوجہ ہونے پر دوبارہ ان پر اپنے سابقہ انعامات کے دروازے کھول دیے۔ یہ واقعہ سورہ یونس اور دوسری صورتوں میں گزر چکا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ واقعات دلا کر اس کی نصیحت فرمائی کہ آپ ان لوگوں کے ایسے مطالبہ سے مغلوب نہ ہوں اور ان پر جلد عذاب نازل کرنے کے خواہش مند نہ ہوں۔ اپنی حکمتوں اور عالم کی مصلحتوں کو ہم ہی جانتے ہیں، ہم پر توکل کریں۔ تو یونس علیہ السلام نے اپنی قوم کو ایک مدت تک سمجھایا لیکن مان کر نہیں دیا، تو ان سے عاجز آ کر کے انہوں نے ان کو عذاب کی وارننگ دی کہ تم پر اللہ کا عذاب آ جائے گا، اور عذاب سے پہلے جو علامات تھی اس کو بیان کیا کہ عذاب سے پہلے یہ علامتیں آئیں گی، اور وہاں سے آپ نکل پڑے اس بستی سے۔ تو جب قوم نے ان علامتوں کو دیکھا تو ان کو اب احساس ہوا کہ ہم نے بہت بڑی غلطی کی ہے، اس لیے سارے کے سارے مرد عورت چھوٹے بڑے بچے جانور سب کو لے کر نکل گئے میدان میں، اور اللہ سے آہوزاری کرنے لگے۔ اللہ کا آیا وہ عذاب رک گیا۔ اب یونس علیہ السلام کو پتہ چلا، ان کو بڑی ندامت ہوئی کہ اب میں قوم میں جاؤں گا جھوٹا قرار پاؤں گا، اور نبی اللہ کی اجازت کے بغیر کہیں اپنی محنت کے میدان کو نہیں چھوڑتے۔ تو یونس علیہ السلام نے اس امید پر کہ اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت آ ہی جائے گی کہ یہاں سے اب آپ روانہ ہو جائیے، لیکن صریح اجازت آئی نہیں تھی، اس لیے اس بستی کو چھوڑ کر چلے گئے۔ تو راستے میں دریا پڑتا تھا، تو یونس علیہ السلام ایک کشتی کو سوار ہوئے، کشتی اب بھنور کے اندر پھنس گئی۔ تو ملاحوں نے اپنے عقیدے کے مطابق یہ سمجھا کہ لگتا ہے اس کشتی کے اندر کوئی ایسا شخص ہے جو اپنے آقا سے مالک سے بھاگ کر آیا ہے، کوئی غلام، لہٰذا اس کو یہاں سے اس کشتی سے اتار دیا جائے ورنہ سب غرق ہو جائیں گے۔ اب ہے کون، کیسے معلوم ہو، کیسے پتہ چلے؟ تو انہوں نے قرآن اندازی کی، قرآن حضرت یونس علیہ السلام کے نام لکھ لا۔ لیکن نبی اپنے ظاہر و باطن سے ایسے نورانی ہوتے ہیں، تو ان کو دیکھ کر لوگوں کو یقین نہیں آیا کہ یہ ایسا کر سکتے ہیں۔ دوبارہ پھر قرآن اندازی کی، پھر انہی کے نام آیا، دوبارہ پھر قرآن اندازی کی، پھر ان کے نام نکلا۔ الغرض یونس علیہ السلام اس کشتی سے دریا میں کود گئے، اور اللہ تعالیٰ نے ایک مچھلی کو حکم دیا کہ یونس کو اپنے پیٹ میں لے لیں، لیکن تمہاری غذا نہیں ہے، ان کو کوئی غضب نہیں پہنچنا چاہیے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ پھر جب یونس علیہ السلام اس مچھلی کے پیٹ کی تاریکی اور دریا کے اندر کی تاریکی، لیکن وہیں پر جا کر اپنے ندامت کا اظہار کیا کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس کی طرف اشارہ ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی اس غلطی کو معاف فرما دیا، ان کو اور برگزیدہ بنا لیا۔ تو اس میں فرمایا آگے کہ فَذَرْنِي وَمَنْ يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ، لہٰذا آپ مجھے چھوڑ دیجئے، اور ان کو جو اس قرآن کی تکذیب کرتے ہیں ہم ان کو ڈھیل دیے جا رہے ہیں اس طور پر کہ ان کو پتہ بھی نہیں چل رہا ہے۔ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، اور میں ان کو مہلت دیے جاتا ہوں، بے شک میرا داؤ اور میری تدبیر بہت پکی ہے۔ ام تسألہم اجرا فہم من مغرم مثقلون، جو آپ انہیں دعوت دیتے ہیں توحید کی اور انہیں اللہ کا پیغام سناتے ہیں، تو کیا آپ ان سے اس کام کے اوپر کچھ معاوضہ طلب کرتے ہیں جس معاوضے کے تلے یہ دبے چلے جاتے ہیں اس تاوان کی وجہ سے؟ ام عندہم الغیب فہم یکتبون، یا ان کے پاس وہ غیب کی خبر ہے جس کو وہ لکھ لیتے ہیں؟ فاصبر لحکم ربک ولا تکن کصاحب الحوت، لہٰذا آپ اپنے رب کے حکم سے آپ صبر کیجئے اور مچھلی والے کی طرح نہ ہوئیے۔ حوت کہتے ہیں مچھلی کو، چونکہ یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں کچھ دن رکھا گیا تھا، اس لیے ان کو صاحب الحوت کہا جاتا ہے۔ کہیں پر قرآن میں ذنون بھی آیا ہے، نون کے معنی میں بھی مچھلی کے آتے ہیں۔ تو آپ مچھلی والے کی طرح، پیغمبر کی طرح نہ ہوجئے۔ اذ نادیٰ وہو مکظوم، جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا اور وہ غم سے گھٹ رہے تھے، اپنی ندامت، شرمندگی، اپنے اوپر انہیں غصہ آ رہا تھا، گھٹ رہے تھے۔ لولا ان تدارکہ نعمۃ من ربہ لنبذ بالعراء وہو مذموم، اگر اللہ تعالیٰ کی نعمت، اللہ تعالیٰ کے انعام اور احسان
ان کو نہ سنبھالتا، ان کی پشت پناہی نہ کرتا، تو وہ اس میدان کے اندر ڈال دیے جاتے بدحال ہو کر کے۔ فاجتباہ ربہ فجعلہ من الصالحین، لیکن پھر ان کے رب نے ان کو اور نوازا، برگزیدہ کر لیا اور ان کو اعلیٰ درجے کے نیکوکار میں کر لیا۔ وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ۔ اس آیت کے ضمن میں مفتی صاحب لکھتے ہیں کہ مطلب یہ ہے کہ کفار مکہ آپ کو غضبناک اور ترچھی نگاہوں سے دیکھتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ آپ کو اپنی جگہ اور مقام سے لغزش دے دیں، جبکہ وہ اللہ کا کلام سنتے ہیں اور کہنے لگتے ہیں کہ یہ تو مجنون ہے۔ جس کو آپ کی زبان میں کہتے ہیں اس طرح دیکھتا ہے لگتا ہے کچا کھا جائے گا، اس طرح وہ آپ کو دیکھتے تھے۔ حالانکہ وما ہوا الا ذکر للعالمین، حالانکہ یہ کلام تو تمام جہان والوں کے لیے ذکر نصیحت اور ان کی صلاح و فلاح کا ضامین ہے۔ ایسے کلام والا کہیں مجنون کہا جا سکتا ہے؟ کفار کے جس طعنہ کا اس صورت کے شروع میں جواب دیا گیا تھا کہ آپ اللہ کے فضل سے مجنون نہیں ہیں، کیونکہ آپ کو جو اجر ملنے والا ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوگا اور آپ اخلاق کی چوٹیوں کے اوپر فائز ہیں۔ یہاں پر بھی اسی مضمون کو دوسرے انداز میں بیان کیا گیا۔ امام بغوی وغیرہ مفسرین نے ان آیات کا ایک خاص واقعہ نقل کیا ہے کہ انسان کی نظر بد لگ جانا اور اس سے کسی انسان کو نقصان اور بیماری بلکہ ہلاکت تک پہنچ جانا جیسا کہ حقیقت ہے اور احادیث صحیحہ میں اس کا حق ہونا وارد ہے، عرب میں بھی مشہور و معروف تھا، اور مکہ میں ایک شخص نظر لگانے میں بڑا مشہور تھا۔ اونٹوں یا جانوروں کو نظر لگا دیتا تو وہ فوراً مر جاتے تھے۔ کفار مکہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عداوت تو تھی ہی، اور ہر طرح کی کوشش آپ کو قتل کرنے اور ایذا پہنچانے کی کیا کرتے تھے۔ ان کو یہ سوجھی کہ اس شخص سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر لگواؤ اور اس کو بلائے۔ اس نے نظر بد لگانے کی اپنی پوری کوشش کر لی، مگر اللہ تعالیٰ نے آپ کی حفاظت فرمائی۔ یہ آیت اسی سلسلے میں نازل ہوئی ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ جس شخص کو نظر بد کسی انسان کی لگ گئی ہو، اس پر یہ آیات پڑھ کر دم کر دینا اس کے اثر کو زائل کر دیتا ہے۔ عموماً جو علماء کرام دم کرتے ہیں یا تعویذ دیتے ہیں تو نظر بد میں یہی آیت لکھی جاتی ہے اور اسی کو پڑھ کر دم کیا جاتا ہے۔ وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ کافر لوگ لگتا ہے کہ آپ کو اپنی نگاہوں سے گرا دیں گے، بچلا دیں گے جب وہ قرآن کو سنتے ہیں اور کہتے ہیں یہ تو مجنون ہے، حالانکہ آپ مجنون نہیں ہیں۔ وما ہوا الا ذکر للعالمین، یہ قرآن یہ نصیحت نامہ ہے سارے دنیا والوں کے لیے، سارے جہان والوں کے لیے۔ تو جو ایسا کلام لے کر کے آئے وہ کبھی مجنون نہیں ہو سکتا۔ یہاں تک کہ صورت مکمل ہو گئی، آگے سورہ الحاقہ انشاءاللہ شروع ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔